سوال ہے آپریشن سے قبل مریض کو بے ہوش کرنے کا طریقہ متعارف کروانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب ہے زکریا الرازی۔ سوال ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں کب پہنچے؟ جواب ہے 2 محرم الحرام 61 ہجری۔ سوال ہے اہل عرب کس کی اولاد میں سے ہیں؟ جواب ہے اہل عرب سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ سوال ہے جنگ جمل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کب لڑی گئی؟ جواب ہے 656 ہجری میں۔ سوال ہے حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی کون سی پشت کہلاتی ہے؟ جواب ہے چھٹی پشت۔ حضرت داؤد علیہ السلام بنا اوزار کے ہاتھوں کی مدد سے ایک ذرہ کتنے دن میں تیار کر لیتے تھے؟ ایک دن میں۔ سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کس بیوی نے مجسمہ کی عبادت کی؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس بیوی کا نام جرادہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ تیرالیس مرتبہ۔ سوال ہے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے والی چیز ہے، یہ الفاظ قرآن پاک کی کس سورہ میں ہے؟ جواب ہے سورہ فاتح میں۔ سوال ہے دنیا میں کس پیغمبر کو خون کے آنسو آئے تھے؟ جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو۔ سوال ہے سب سے پہلے سبحان اللہ کس نے کہا تھا؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال ہے شیطان انسان کی کس عبادت پر ڈاکہ ڈالتا ہے؟ جواب ہے نماز پر۔ غزوات کی تعداد کیا ہے؟ 27۔ قرآن مجید کے مطابق وہ کون سے 2 فرشتے ہیں جن کو بابل شہر میں اتارا گیا؟ وہ 2 فرشتے یہ ہیں ہاروت ماروت۔ کس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے بذریعہ ملائکہ مسلمانوں کی مدد کی؟ جنگ بدر میں۔ سوال ہے کس نبی کی دعا پر بغیر بادل کے بارش ہوئی؟ جواب ہے حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ ان کی دعا پر بغیر بادلوں کے بارش ہوتی تھی۔ کون سی فرض نماز قضا کرنے کا گناہ نہیں ہوتا؟ جو بھول کر ہو جائے اور یاد آنے پر ادا کر لی جائے اس نماز کا گناہ نہیں ہوتا۔
کیا شک کی بنا پر دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے؟ محض شک کی بنا پر دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے پیٹ میں ہوا کی حرکت محسوس کرے اور فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے کہ آیا پیٹ سے کوئی چیز خارج ہوئی ہے یا نہیں، تو ایسی صورت میں وضو کے لیے وہ مسجد سے ہرگز نہ نکلے حتیٰ کہ آواز سن لے یا بدبو محسوس کرے۔ وہ کیا ہے جو ہر چیز پر بھاری ہے؟ اللہ کا نام ہر چیز پر بھاری ہے۔ اسلام کے بعد نسبتاً توحید کی تعلیم کس مذہب میں زیادہ ملتی ہے؟ یہودیت میں۔ سوال ہے، ان صحابی کا اس میں مبارک بتائیں جن کی 4 نسلیں صحابی ہیں۔ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ بتائیں جنات کو کب پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے؟ جب ان کا عصا گن لگ جانے کی وجہ سے آپ علیہ السلام گر گئے۔ چوتھا آسمان کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ تانبے کا۔ سوال ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام بتائیں۔ جواب ہے حضرت ہاجرہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کہاں دفن ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام یروشلم میں دفن ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قتل کے کتنے دن بعد قوم سمود پر عذاب نازل ہوا؟ 3 دن بعد عذاب نازل ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے خواب سن کر کیا ہدایت کی تھی؟ آپ علیہ السلام کے والد نے ہدایت کی کہ اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا۔ خانہ کعبہ میں کلمہ کو بلند آواز میں پڑھنے والے پہلے صحابی کون ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، رحلت کے آخری دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا لقب دیا؟ سوال ہے، ستاروں کا علم کس پیغمبر کو تھا؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام کو۔ سوال ہے، صحیفہ ابو ہریرہ کس نے روایت کیا؟ جواب ہے حمام بن منبع نے۔ سوال ہے، غزوہ خیبر ہونے کی اطلاع کس صورت میں دی گئی؟ جواب ہے سورہ فتح میں۔ سوال ہے، قیام کے معنی کیا ہے؟ جواب ہے سیدھے کھڑے ہونا۔
کس کافر نے حرم کعبہ میں عین سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں اپنی چادر ڈال کر کھینچا تھا؟ عقبہ بن ابی معیط نے۔ کعب بن اشرف کو کس نے قتل کیا؟ محمد بن مسلمہ انصاری اور ان کے ساتھی۔ سوال ہے، کیا آپ اس خلیفہ کا نام جانتے ہیں جن کے زمانے میں دریائے نیل کو ایک نہر کے ذریعے بحیرہ کلزم سے ملا دیا گیا تھا؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، مکڑی کے نام پر کس سورت کا نام دیا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ عنکبوت۔ سوال ہے، یزید نے کتنے عرصہ حکومت کی؟ جواب ہے 3 سال 8 ماہ۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی سورت مکمل نازل ہوئی؟ جواب ہے سورہ فاتحہ۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس شہر کی قسم کھائی ہے؟ جواب ہے مکہ مکرمہ کی۔ سوال ہے، اہل جنت کا لباس سبز ہوگا، یہ کہاں کہا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ کہف میں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق کی پیدائش کی بشارت دی تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی۔ بتائیں حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کس چیز میں بٹھا کر ڈالا گیا اور وہ آلہ کس نے سکھایا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں گوپیا میں بٹھا کر ڈالا گیا اور یہ عمل شیطان نے سکھایا تھا۔ اس لیے جب قوم نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک مکان میں بند کر دیا اور پھر آگ میں ڈالنے کے لیے باہر لائے تو ان کی سمجھ میں یہ بات نہ آ سکی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح آگ میں ڈالا جائے، کیونکہ آگ کی شدت کی وجہ سے آگ کے قریب آنا دشوار تھا۔ اسی وقت شیطان آیا اور اس نے ان کو گوپیا بنانا سکھلایا۔ سوال ہے، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے کتنی لڑکیاں پیدا ہوئیں؟ جواب ہے 4۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک سبا دریافت کر کے کس نے بتایا تھا؟ جواب ہے پرندوں کی قبیل سے ہدہد نے بتایا تھا۔ سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلی بار کس عمر میں بیت المقدس گئے؟ جواب ہے 12 سال کی عمر میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 8ویں زوجہ مطہرہ کا نام کیا ہے؟ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے، دجال اس وقت کہاں موجود ہے؟ جواب ہے مدینہ کے مشرق میں۔
سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ کفر اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ سوال ہے شداد کے زمانے میں کون سے نبی مبعوث تھے؟ جواب ہے حضرت لوط علیہ السلام۔ عمرہ قضا کے موقع پر مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار تھامنے کا شرف کس صحابی کو حاصل ہوا؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوا۔ سوال ہے قرآن پاک میں کس نبی کو ان کی ماں کے نام کے ساتھ پکارا گیا ہے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے کس پیغمبر کو مدنیت، شہری زندگی، سیاست وغیرہ کا بانی کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام کو۔ کس نبی پر پرندے ہر وقت سایہ کر کے رکھتے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام پر۔ سوال ہے وہ کون سا عمل کرنے سے عورت کو 1000 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے شوہر سے اچھا سلوک کرنا۔ سوال ہے کیا حضرت داؤد علیہ السلام ایک وقت میں رسول اور بادشاہ تھے؟ جواب ہے جی ہاں۔ سوال ہے وہ کون سے صحابہ ہیں جن کی صورت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے؟ جواب ہے وہ صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سوال ہے عصائے کلیم جس کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا کام چلاتے تھے، معجزات دکھاتے تھے، کس کی عطا تھی؟ جواب ہے حکم ربی سے حضرت شعیب علیہ السلام نے عطا فرمایا تھا۔ اسلامی سلطنت کے غیر مسلموں کو کیا کہتے ہیں؟ ذمی کہتے ہیں۔ سوال ہے انسان نے دفنانے کا عمل کہاں سے سیکھا؟ جواب ہے کوے سے۔ سوال ہے بتائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کل کتنے افراد ایمان لائے تھے؟ جواب ہے 12 افراد۔ جس عورت کے پاؤں بڑے ہوں اس میں کیا خاص بات ہوتی ہے؟ اچھے نصیب والی ہوتی ہے، واللہ عالم۔ سوال ہے حجر اسود کی شکل گول ہے یا بیضوی؟ جواب ہے حجر اسود بیضوی شکل کا ایک سیاہ پتھر ہے۔ سوال ہے حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں سب سے پہلے کون پیدا ہوئے؟ جواب ہے قابل اور اکلیمہ۔ سوال ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو اسرائیل کا بادشاہ کب بنایا گیا؟ نبوت ملنے سے پہلے یا بعد میں؟ اس وقت عمر کیا تھی؟
जवाब है, आप अलैहिस्सलाम को नबूवत मिलने से पहले इसराइल का बादशाह बनाया गया था और इस वक्त आप अलैहिस्सलाम की उम्र 30 साल थी। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा हमेशा कर्ज क्यों लेती थी? हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा अक्सर कर्ज लिया करती थी। इनसे पूछा गया कि आप कर्ज क्यों लेती हैं? बोली कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो बंदा कर्ज अदा करने की नीयत रखता है, अल्लाह अपनी जानिब से इसके लिए मददगार मुकर्रर कर देता है, तो उसी मददगार की जस्तजू करती हूँ। सवाल है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसाल के वक्त किसके घर पर थे? जवाब है, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर पर। सवाल है, खैबर किस शहर के करीब वाक़ है? जवाब है, मदीना के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद शरीयत के अहकाम बजा लाने में सबसे ज्यादा सख्ती करने वाले सहाबी कौन थे? हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से मेरी उम्मत के हक में सबसे ज्यादा मेहरबान अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो हैं और शरीयत के अहकाम बजा लाने में उम्मत में सबसे ज्यादा सख्त उम्र है। सूरज ग्रहण का दूसरा नाम क्या है? कसूफ। अक्लमंद के ऐबों में और बेवकूफ के ऐबों में क्या फर्क होता है? शेख सादी फरमाते हैं कि अक्लमंद और बेवकूफों में कुछ ना कुछ ऐब जरूर होते हैं, मगर अक्लमंद अपने ऐब को खुद देखता है और बेवकूफों का ऐब दुनिया देखती है। सवाल है, कारून किस इल्म का माहिर था? जवाब है, कारून कीमिया गिरी का माहिर था। सवाल है, कयामत वाले दिन अल्लाह ताला के अर्श को कितने फरिश्तों ने उठा रखा होगा? जवाब है, 8 फरिश्तों ने। किसके बारे में अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप इनको कुरान मजीद सुनाएं? हजरत अबी बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हो को। सवाल है, कौन से सहाबी को ख्वाब में अजान सिखाई गई थी? जवाब है, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है, क्या बगैर माने और मतलब समझे सिर्फ जबान से कलमा पढ़ लेने से आदमी मुसलमान हो जाता है? जवाब है, जी नहीं, बल्कि माने समझकर दिल से यकीन करना और जबान से इकरार करना जरूरी है। सवाल है, वो जलीलुल कदर साहबी कौन थे जिनके मरने से अर्श खुदावंदी हिल गया था और 70,000 फरिश्तों ने इनकी नमाज जनाजा में शिरकत की? जवाब है, हजरत साद बिन माज रजी अल्लाह ताला अन्हो। अरबी जबान कितने मुस्लिम ममालिक की कौमी जबान है? 26 मुल्कों की।